آج کی کہانی بدگمانی پر مبنی ہے۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جو خون کے رشتوں میں بھی زہر گھول سکتی ہے۔ آج کی کہانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے اور سننے سے بچو، اور چھوٹے موٹے معاملات پر لڑائی اور خفگی کی بجائے مل بیٹھ کر اس کی تصدیق کر لینی چاہیے اور اسے دل میں رکھنے کی بجائے ختم کرنا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، ہر پریشانی ہر مصیبت سے دور رکھے۔ نعمان اور عثمان دونوں بچپن کے دوست تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ دونوں میں دوستی اس قدر تھی کہ وہ سوائے رات کو سونے کے باقی ہر وقت اکٹھے رہتے تھے۔ اسکول جانا، سپارہ پڑھنا، مسجد جانا، کھیلنا کودنا سب اکٹھے ہی تھا۔ عثمان کے ابو دیہڑی دار مزدور تھے اور نعمان کے ابو سرکاری ملازم تھے۔ نعمان کی اچھی عادت تھی، ان کے گھر جب بھی کچھ اچھا پکتا وہ اپنی امی سے لے کر عثمان کے گھر دینے جاتا، اور عثمان کے گھر کبھی کبھار اچھا پکتا تو وہ بھی نعمان کے گھر دینے جاتا۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی اور دونوں پڑھائی میں بھی قابل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نعمان کے گھر والے عثمان کے ساتھ گھومنے پھرنے یا پڑھنے پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ دونوں نے جب پرائمری کلاس پاس کی تو ششم کلاس میں دوسرے سیکشن سے ایک اور گاؤں کا لڑکا ندیم بھی ان کی کلاس میں داخل ہو گیا۔ ندیم کے والد بھی سرکاری ملازم تھے اور وہ نعمان کے ہم پلہ تھے۔ ندیم نے جب کلاس میں عثمان اور نعمان کی دوستی کے چرچے سنے تو اسے حسد ہونے لگا۔ ندیم کی ویسے بھی غلط عادت تھی کہ وہ چغل خوری کرتا، بات ہوتی یا نہ ہوتی وہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا۔ اس سے اچھا نہیں لگتا تھا کہ نعمان اور عثمان اکٹھے رہیں۔ اس نے اپنی عادت کی وجہ سے ان دونوں کو الگ الگ کرنے اور نعمان سے اپنی دوستی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نعمان ایک دن اکیلا اسے مل گیا۔ ندیم نے عثمان کو ساتھ نہ پا کر فوری اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا اور کہا، نعمان کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سناؤ؟ میں آپ کی طرف ہی جا رہا تھا آپ کو بلانے کے لیے۔ میں نے آپ کے لیے بریانی کا اہتمام کرایا ہے۔ امی نے کہا ہے آپ شام کو مغرب سے تھوڑا پہلے گھر آئیے گا، مجھے انتظار رہے گا، اور ہاں وہ عثمان کو ساتھ مت لانا۔ ندیم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عثمان میرا اچھا دوست ہے، میں اس کے بغیر کہیں نہیں آ سکتا۔ ندیم نے فوری غلط فہمی پیدا کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کیا؟ بتاؤ نا، نعمان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نعمان یار چھوڑو اس بات کو، آپ کو کب یقین ہونا ہے میری بات پر؟ ندیم بتاؤ کیوں تجسس پیدا کر رہے ہو؟ نعمان بھائی مجھے عثمان ملا تھا کچھ دیر پہلے، آپ کا اس سے پوچھا تو اس نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں کون سا اس کا منشی لگا ہوا ہوں؟ میں نے مزید اس سے ناگواری کا پوچھا تو عثمان نے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہر وقت نعمان میرے ساتھ چمٹا رہے، میں اس کی عادتوں کو پسند نہیں کرتا، آپ مجھے اکیلے کو بلانا، آپ بہت اچھے ہو۔ نعمان میں عثمان کی باتیں سن کر چکرا گیا کہ ایک مزدور کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا چھوڑو ابھی ان فضول باتوں کو، شام کو آنا اور بھی باتیں بتاؤں گا۔ ندیم نے اپنا کام دکھایا اور چلا گیا۔ نعمان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، اسے یوں لگا جیسے کسی مکان کی چھت اس پر آن گری ہو اور اس کے ہوش و حواس اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا، سوچتا رہا کیا ندیم واقعی درست کہہ رہا ہے؟ عثمان غریب گھر سے ہے، ندیم ہمارا ہم پلہ ہے، اور عثمان اس بات سے جلتا ہے کہ ندیم اور میں دوست نہ بن جائیں۔ نعمان نماز عصر کے بعد ندیم کے گھر گیا تو وہاں ندیم کے اور کزن بھی ساتھ والے گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ ندیم کے گھر میں شاندار بریانی پکی ہوئی تھی، سب نے مل کر خوب کھائی، بعد ازاں کیرم کھیلتے رہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد ندیم اور ان کے کزن مل کر نعمان کو اس کے گھر چھوڑنے گئے۔ اگلے دن عثمان مسجد کے سامنے ندیم کو مل گیا۔ اس نے کہا، عثمان سوری یار، رات کو آپ کو بلانے لگا تھا، مگر نعمان نے باتوں باتوں میں منع کر دیا کہ عثمان کو مت بلائیں۔ میں نے نعمان سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ عثمان ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہمارے ساتھ گھومے پھرے، ان کے گھر کبھی اچھا نہیں پکتا اور نہ ہی ان کے گھر کھیلنے کے لیے کچھ ہے۔ ندیم باتیں کرتا جا رہا تھا اور وہ باتیں عثمان کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگا رہی تھیں۔
اس نے سوچا کیا واقعی نعمان سچ کہتا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں اور وہ امیر زادہ ہے، اور اسے اب واقعی اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں کون سا ایسے پکوان پکتے ہیں جو اس کے لیے اچھے ہوں۔ عثمان کے اندر احساس کمتری نے سر اٹھا لیا اور عثمان کا سر جھکتا گیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور اپنے قدموں کو گھسیٹتا ہوا گھر کی طرف چلا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ نعمان کے ساتھ نہیں گھومے پھرے گا بلکہ الگ سے مسجد اسکول جائے گا۔ رات بھر عثمان بے چین رہا اور وہ صحیح طریقے سے سو بھی نہیں پایا۔ صبح اسکول جاتے ہوئے اس نے گلی بدل لی۔ ادھر نعمان بھی عثمان کا انتظار کیے بغیر اسکول پہنچا تو عثمان پہلے سے ہی پہنچا ہوا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے بستے دور دور رکھے اور الگ الگ بیٹھے۔ کچھ دنوں بعد استاد نصیر نے محسوس کیا کہ یہ دونوں کافی دنوں سے ایک دوسرے سے دور بیٹھتے ہیں جبکہ یہ دونوں مثالی دوست ہیں۔ ماسٹر صاحب نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور ناراضگی کا سبب پوچھا۔ دونوں طرف سے جب بات سامنے آئی تو پتہ چلا دونوں بے قصور ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ندیم نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ ندیم نے محض قربت کی خاطر دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کی ہیں۔ ماسٹر صاحب نے دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ استاد محترم نے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی تیسرا دوستوں کے درمیان نفرت کی بات کرے تو دوستوں کو جذباتی ہونے کی بجائے اس بات کی اپنے ساتھی سے تصدیق کر لینی چاہیے تاکہ ایسی نوبت نہ آئے جس میں سالہ سال کی دوستی میں دراڑ آ جائے اور دو دوست ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ ماسٹر صاحب نے مزید کہا کہ یاد رکھو محبت اور نفرت کے لیے ایک جیسا وقت لگتا ہے، بہتر یہی ہے کہ وہی وقت محبت پر خرچ کیا جائے۔ مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے وہ بات ڈائریکٹ ڈسکس کر لینی چاہیے تاکہ بدگمانی جیسا مکروہ عمل پیدا نہ ہو۔